السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرات۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ آج کا وائلاگ جو ہے وہ میں ابھی صبح اٹھنے کے بعد ہی ایسے ہی بنا رہا ہوں۔ انفارمیٹیو ہے کیونکہ رات بھی کچھ ڈسٹربنس ہوا تھا رمضان کی وجہ سے، نہیں اللہ میاں نے رمضان میں تو بڑی مہربانی اور رحمت فرمائی ہے، لیکن جو بات میں کہنے والا ہوں وہ ایک پرانے کے جلسوں کی بات ہے کہ لوگوں میں جو ہے آگاہی یا آزادی کی لہر جو ہے نا وہ دینی چاہ رہی ہے ایک ہمارے یہاں کی پاکستان کی جماعت، وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں جناب ہم آزادی دے لیں گے، ریئل آزادی۔ میرے بھائی سادہ سی بات ہے، جس کے گھر میں پیسے آ رہے ہیں نا اس کی آزادی ہے، اور جس کے پاس میں کمائی نہیں نہ کر رہا تو اس کی کوئی آزادی نہیں ہے، وہ بیلا سمجھو کہ وہ فقیر ہے۔ کوئی نہیں جماعتوں کے پیچھے بھاگتا پھرے گا، مسٹر عمران خان کے پیچھے بھاگے گا جی چلو جس کے جلسے میں جاتے ہیں وہاں پہ آزادی مل رہی ہے۔ بھائی جی ایسی آزادی کوئی نہیں ہے، سادہ سی آزادی ہے۔ یہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بتایا کہ آپ اگر ٹیڈی بکریاں گھر میں پال لیتے ہیں 2 لاکھ کا ہے، یہ بھی لمٹ لیں، آپ لمٹ لیں بینک سے۔ بھائی بینک بیٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ لمٹیں دیں آپ لوگوں کو، پابند ہیں ان چیزوں کے۔ آپ ان سے لمٹ لیں 1 سال کی، 10 لاکھ کی لیں، 20 لاکھ کی لیں، 50 لاکھ کی، آدھا کروڑ تک کی آپ لمٹ لیں، اس میں سٹارٹنگ کریں۔ جو پریگننٹ جو ہوتی ہیں نا یہ بکریاں، یہ خریدیں، اور اس کا ایک چھوٹا سا ایک وہاں پہ جو ایک ایکڑ بھی اس میں سے لے لیں، اور جو آپ ایکڑ لیں گے وہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہوگا، اور جو آپ بکریاں پالیں گے وہ بھی آپ کی ودن 1 ایئر آپ کی پراپرٹی ہو جائیں گی۔ وجہ کیسے ہوگی کہ آپ 100% جو لمٹ ہے وہ اس کی پے کر دیں گے تو آپ کا ہر چیز ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے زمین بھی پرچیز کی ہے 50 لاکھ میں، آپ نے اس میں اس کا ڈیرا بھی بنایا ہے وہ بھی 50 لاکھ کے اندر، بکریوں کو باندھنے کے لیے جگہ بنائی ہے وہ بھی آپ نے اس 50 لاکھ میں، تو یہ آپ نے 50 لاکھ جو ہے نا یہ ایئر کے بعد پورے کر دینے ہیں۔ مثلاً آپ نے 150 بکری خریدی ہے، 150 بکری جو ٹیڈی بکری ہے نا جی یہ ایئر میں 2 دفعہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے ایک دفعہ گبن پرچیز کی تھی جو کہ جو پریگننٹ تھی، اس میں اس نے 2 بچے دیے، ایک 2 ماہ کے بعد آپ کے پاس آنے کے بعد 2 ماہ کے اندر آپ کے پاس جو 150 بکری تھی اس کو 300 بکریوں کو اور کا اضافہ ہو گیا، جو مدر کی فیڈ کے اوپر چلیں گی 3 ماہ تک ان کو مدر فیڈ لینی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ جو ہیں وہ ہلکا پھلکا چارہ لیں گی، ان کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے، ایک کے اوپر مثلا مشکل سے ہی 1000 روپے ٹوٹل آئے گا خرچے کا۔ تو اگر آپ اس طرح سے سوچیں اور کریں اس کے اوپر عمل، تو آئی ہوپ سو کہ ودن ایئر جو ہے وہ اب اس کی 50 لاکھ کی جو لمٹ لی ہوئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نا آپ کے پاس ایک دفعہ تو یہ آ گئے تقریباً 150 بچہ آپ کے پاس 300 بچے آ گئے۔ اب 300 کو 10,000 روپے کے حساب سے 3 ماہ کے بعد آپ اگر بیچ دیتے ہیں تو کتنا بڑا پیسہ آئے گا آپ کے پاس؟ 300 ضرب 10,000 روپے، اس کے ساتھ 2 صفریں اور لگا لو، وہ بات جو ہے وہ 1 کروڑ تک جاتی ہے، جو آپ کی میری سمجھ میں آتی ہے۔ جب دوسری پریگننسی لیں گی، جب دوسری دفعہ پریگننسی ہوں گی تو آپ کو وہ 100% ریکور کریں گی۔ اس میں جو پریگننٹ تھی یہی ہوں گی بکریاں، اگر ہم کہتے ہیں نا جن کو آپ نے لیا تھا یہی پریگننٹ، ہم کہتے ہیں کہ 150 کی 150 جو بکریاں ہیں یہی پریگننٹ ہو رہی ہیں، تو اگر انہی کو لے لیا تو 150 بچے تو پھر بھی آپ کے پاس آ گئے نا، تو ان بچوں کو آپ دوبارہ سیل آؤٹ کریں گے تو یعنی کہ 300 بچے پھر آپ بیچیں گے، یعنی کہ آپ نے ٹوٹل 600 بچے بیچ کے 10,000 کے، تو بات 600 ضرب 10,000 اکائی دہائی سینکڑا ہزار، یہ تو ہوگا 600، ٹھیک ہے نا، سینکڑا پہ چلے گئے 600، اس کے بعد 10,000 اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000، یہ ہو گیا ٹوٹل اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ۔ یہ کروڑوں کے اوپر بات جاتی ہے، ودن ایئر آپ اس کی ہر چیز واپس کر دیتے ہیں بینک کی، اور آپ لینڈ لارڈ بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو سوچو، انہاں پارٹیاں دے پیچھے نہ لگو جہڑیاں کہندے ہیں جی کہ تانوں اسی آزادی دلاواں گے۔ یو جسٹ کاسٹ یور ووٹ، آپ نے صرف اپنا ووٹ ان کو دینا ہے، وہ ووٹ دینے کے لیے چکر چلا رہی ہیں، وہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے جس کو آپ کی مرضی چاہ رہی ہو، لیکن ان لوگوں کو نہیں دینا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی ادا کر دیں گے، اسی ادا کر دیں گے۔ تو یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف کہ آپ کے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ جب آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ آ گیا، جب آپ تقریر سننے جاتے تھے تو ٹکا بھی نہیں تھا اپنی جیب میں، تو میرے بھائیوں
میری بہنوں یہ ان چیزوں کے اوپر سوچو۔ اللہ جل شانہ ہم سب پر رحمت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا اور آپ اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت فرمائے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرمائے اور میرے بڑے بھائی کی بھی۔ اللہ حافظ، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔